بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں اور حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی جو صفات ہے ان صفات کو اپنانے کی کوشش کر لو. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ جو اللہ کے اخلاق ہے. اللہ کے اخلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے. اللہ کی صفات میں سے اور اللہ کے اخلاق میں سے رحمت ہے، شفقت ہے. اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آپ بھی رحمت اور شفقت کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لے. یہ اللہ کی صفات میں سے ایک پسندیدہ صفت ہے، رحمت. اللہ رحمان الرحیم ہے. محمد الرسول اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ بھی رؤوف الرحیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے آپ کی سینہ کو بھی رحمت سے بھر دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نواسے کا بوسہ لے رہا تھا تو ایک بدو، یہ اونٹ چرانے والے بدو ہوتے عربی، کہنے لگے ہمارے تو درجنوں بچے لیکن ہم کبھی بھی ان کا بوسہ نہیں لیتے. بچوں سے بوسہ لینا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، جب اللہ نے شفقت اور رحمت آپ کے سینے سے نکالی تو میں محمد کیا کر سکتا. بھائی اپنے بچے تو محبوب ہوتے ہیں، اولادنا اکبادنا، لیکن اب وہ بدو وہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی بچوں سے بھی کوئی بوسہ لیتا ہے؟ ہوگا کوئی سخت قسم کا کوئی پٹھان اور بلوچ ہوگا اس قسم کا. وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے بھی کوئی بوسہ لیتا ہے، تو بچوں سے بوسہ نہیں لے گا تو پھر کیا کرے گا؟ گھوڑوں سے لے گا اور گدھوں سے بوسہ لے گا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ بھائی اگر اللہ نے آپ کے سینے کے اندر اور آپ کے دل میں شفقت نہیں رکھی ہے اور اولاد کی محبت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ کی صفات میں سے رحمت ہے. فرمائے ارحمکم من فی الارض ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اپنے اندر رحمت اور شفقت کی صلاحیت پیدا کر دو، خلق خدا پر رحم کر دو. یہ اللہ کی صفات میں سے. اللہ کی صفات میں سے تکبر ہے، وہ بھی آپ کے لیے اجازت ہے، عام حالات میں حرام ہے. میدان کارزار میں جہاد میں آپ تکبر کریں، للکار کر کے کہہ دیں کہ کوئی ماں کا لال ہے جو مجھ سے لڑے. حالانکہ ہوں گے تو آپ میرے خیال میں 50-60 کلو کے، لیکن نعرے اس قسم کے آپ لگائیں کہ گویا کہ پورے میدان آپ کے مقابل کا کوئی پہلوان ہے نہیں. ہوتا ہے عام حالات میں آدمی شوخی نہ دکھائے. جارہ پہلوان کے ساتھ جب انوکھا کا مقابلہ ہوا تو جارہ پہلوان ہمارے لاہور والے لوگ کہتے تھے کہ کیا ہوگا جارہ پہلوان کیا کرو گے؟ وہ جاپان کا پہلوان آیا وہ انوکھا، اس کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں گے؟ جارہ پہلوان نے کہا کہ
ایسا کروں گا، پورا میدان دیکھے گا، اس کو کپڑے کی طرح اٹھا کر کے ادھر پھینکوں گا۔ کبھی آدمی شوخی بھی دکھاتا نا، پاکستان کی طرف سے جا رہا پہلوان آپ کا تھا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یہ اپنی ذات کے لیے اس طرح جو ہے نا شوخی دکھانا، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اپنے آپ کو بڑا متکبر، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ بلاتا پورا گائے اور بھینس کی طرح، کہنے لگے کہ آئے گا نا انوکھا، آپ لوگ دیکھیں گے کپڑے کی طرح اٹھا کر کے دے ماروں گا زمین پہ، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انوکھا چھوٹا سا تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ جارا پہلوان کا مقابلہ کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، اس سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں غالب ہوں یا وہ غالب ہے، یہ فضول باتیں ہیں، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ اب لوگوں کو بھی 100% یقین تھا، اور جھارا پہلوان کو بھی 100% یقین تھا کہ طاقتور میں ہوں، طاقتور تو اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں طاقتور ہوں۔ چنانچہ جب آپ نے بھی دیکھا کہ جب مقابلہ ہوا، انو کا پہلوان نے دے مارا آپ کی جھارا پہلوان کو، کہ جھارا پہلوان کا دماغ چکرا گیا، حیران ہو گیا کہ اس چھوٹے نے مجھے کیسے مارا۔ رکانہ نے بھی اسی طرح، اتنا وزندار تھا، اتنا بھاری تھا، بھلا، اور جب گائے اور بیل کی کھال پر اگر کھڑا ہوتا تو وہ کھال کھینچ لو نا تو وہ کھال بھی پھٹ جاتی تھی، رکانہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ تو میرے نبی کو اس نے چیلنج دیا کہ اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو اسلام قبول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد آپ کا مقابلہ کیا کرے گا؟ مقابلہ کرنے والا اللہ ہوگا۔ چلو آپ چیلنج دے رہے، قبول ہے، آ جائیں، اسلام کے لیے یہ چیلنج میں مجھے قبول ہے۔ دنیا اس وقت حیران تھی، دنیا کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کیا رکانہ جیسا پورا اونٹ ہے، اونٹ سے بھی بلا ہے، رکانہ اور محمد رسول اللہ کا مقابلہ کیا ہوگا۔ لیکن چنانچہ جب مقابلہ شروع ہو گیا تو میرے نے فسارہ رکانہ نے کوشش کی، لیکن فسرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے دے مارا اس کو۔ کہنے لگے حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیسے آپ نے مارا؟ فرمایا دوبارہ آ جاؤ تاکہ آپ کو شوق پتہ چلے، آپ محمد ابن عبداللہ سے کشتی نہیں لڑ رہے، آپ کی کشتی اللہ سے ہو رہی ہے، یہ پتہ چلے گا کہ محمد آپ سے کشتی نہیں لڑ رہا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کر دو۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، آپ انسان عاجز ہیں، آپ سو جائیں، لیکن آدھی رات کو اٹھ کر کے اگر آپ تہجد پڑھیں گے تو خدا آپ سے اتنا پیار کرے گا، چلو میری نقل اتار رہا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ رمضان میں چند گھنٹوں کے لیے آپ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بس ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اتنا قریب ہو گیا، میری نقل اتار رہا ہے، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، اور اس نے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اس نے کھانا پینا بند کر دیا، یہ میرے بہت قریب ہو گئے، بہت ہی قریب ہو گئے، اللہ کی نقل اس نے اتاری۔ یہ اللہ کی ساری صفات ہے، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ کی ان صفات میں سے ایک صفت جس کا سہارا لے کر آج ہی میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کروں گا، اللہ کی ان صفات میں سے سب سے محبوب صفت اللہ کو جو ہے وہ حیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ الایمان بضع وستون شعبۃ، دوسری روایت الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 شاخیں ہیں، لیکن فرمایا کہ ان سے سب سے اہم سب سے اہم فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ، ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ وہ حیا ہے۔ ایک آدمی ننگے ہو کر کے غسل کر رہا ہے، ایک انسان ننگا ہو کر کے غسل کر رہا ہے، میرے نبی کو غصہ آیا، میرے نبی آئے ممبر پر فوراً اور صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس طریقے پر ان اللہ حی کریم ستیر، اللہ پردے وال ستار ذات ہے، ستار، خود لوگوں سے چھپا ہوا، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے، لیکن لوگ خود بے حیا بنے
اس طریقے پر کھلے عام غسل کر رہا ہے. ان اللہ حی کریم، اللہ کی ذات حیا والی ذات ہے، کریم ذات ہے. ستیر، اور وہ ستار ذات ہے، پردہ پوشی کرنے والی ذات ہے. خود بھی لوگوں کو کسی کو نظر آنے والی ذات یہاں نہیں ہے، آخرت میں جا کر کے انشاءاللہ نظر آئے گا. فرمایا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اس طریقے پر لوگوں کے سامنے، اس طرح لوگوں کے سامنے بہیا بن کر کے لوگ کھلے عام گزر رہے ہیں، اور اس طرح ننگا ہو کر کے کوئی. یہ میرے نبی کو ناپسند ہے، یہ میرے خالق کو ناپسند ہے. ابن مسعود کی روایت ہے استحیوا من اللہ، میرے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، استحیوا من اللہ حق الحیا، کچھ تو شرم کرو، اللہ سے شرم کرو. استحیوا من اللہ حق الحیا، حیا حیا. ایک آدمی ننگا ہو کر کے غسل کر رہا تھا اور ہنس رہا ہے، گڑ 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 ہنس بھی رہا ہے الو کا پٹا، اور ننگا ہو کر کے غسل کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ وہاں سے گزرا، آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزرا، اور وہ بے حیا آواز دے رہا. کہتے ابو حنیفہ کب سے نابینا بن گئے ہو؟ ابو حنیفہ کب سے اندھا بن گئے اور نابینا بن گئے؟ ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ تھا. فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے آپ سے حیا سلب کیا اسی دن سے میں نابینا بن گیا. جس دن سے خدا نے، اللہ نے حیا کا جنازہ تجھ سے نکالا نا کہ تو بے حیا بن گیا، کھل کر کے اس طرح ننگے ہو کر کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اما فرماتی ہے آپ حضرات کو، ظاہر ہے کہ جو بالغ بھی ہے اور یہاں شادی شدہ بھی بڑی تعداد ہے لوگوں کے، میاں بیوی وہ شیر و شکر ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں ایک ساتھ. میاں بیوی کوشش کر لے لیکن بہت مشکل ہے، ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کو ننگے حالت میں دیکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگے حالت میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن ذرا سن لو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ. اما فرماتی ہے کہ خدا کی قسم لا ما رأى منی ولا ما رأيت منہ، ترمذی جلد ثانی کی حدیث ہے. لا ما رأى منی ولا ما رأيت منہ، میں عائشہ محمد کی بیوی اللہ کی قسم محمد کی شرمگاہ پر کبھی بھی نگاہ نہیں پڑی. محمد رسول اللہ کی شرمگاہ پر کبھی بھی نگاہ نہیں پڑی. لا ما رأى منی ولا ما رأيت منہ، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. عورتیں بیعت کے لیے آتی ہیں، روحانی طور پر نبی کی اولاد ہے، بیعت کے لیے آتی ہے. حیا کا یہ درجہ ہے کہ نظر نیچے ہے، نظر نیچے بس دور دور سے. فرمایا کہ بس یہ ہے کہ یہ وعدہ کرو، یہ معاہدہ کرو میرے ساتھ، نہ کسی خاتون پر نگاہ اٹھ رہی ہے، سوال ہی نہیں ہے. ہمارے پیر صاحبان، خدا جانے یہ پیر ہے یا بغیرت ہے دنیا کے، یہ عورتوں کو بھی بیعت کراتے، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں. ایسے بغیرت پیر بھی دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، یہ پیر بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیے. اما فرماتی ہیں واللہ ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، خدا کی قسم محمد کے ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ پہ نہیں لگے. کسی خاتون کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ہاتھ پہ رکھ کر کے اس کو بیعت کرا دے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کا یہ پیر بنا ہوا ہے کہ عورت سے بھی ہاتھ ملائے اور اس کو بھی بیعت کرائے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے مردوں کے، وہ ہمارے ایک شاگرد تھے، کہنے لگے ایک پیر کے پاس گئے، بے رشتہ تھا، کہنے لگے کہ پیر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بیعت کراتا ہوں. لوگ بیعت کر رہے تھے، کہنے لگے یہ قمیص اٹھاؤ یا. میں نے کہا بغیرت میں آپ سے بیعت کرتا بھی نہیں، بے رش قسم کا، اور اس طریقے پر آپ بیعت کراتے. واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. اور میرے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اربع من سنن المرسلین التعطر والنکاح والسواک والحیاء. 4 چیزیں خصوصی طور پر، خوشبو استعمال کر لینا، مسواک کر لینا، نکاح کر لینا،
اور جب آدمی نکاح نہیں کرے گا نا تو ادھر منہ ماری کرے گا، ادھر منہ مارے گا، ادھر منہ مارے گا، ننگا ہو کر کے ذلیل ہو جائے گا. پرائیویٹ کام چلا رہے ہیں نا. جب نکاح نہیں کرے گا تو پھر ننگا ہوگا اس دنیا کے اندر. بیٹیاں ہماری ہو گئی ہے 35 سال، بہنوں کی ہماری 40 سال ہو گئی ہے، بیٹیوں کی 35 سال ہو گئے، جہیز کا انتظام نہیں. یہ جہیز کی لعنت کس نے لا کر کے مسلط کی؟ یہ جہیز کی لعنت کس نے لایا؟ میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو گھروں میں کس نے بٹھایا؟ یہ ظالم کون ہے؟ میرا اور آپ کا رخ کس طرف ہے؟ کس طرف ہم جا رہے؟ میری بہن کا تو نکاح ہو نہیں رہا. صحابی کو کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے. کہا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا ہاں. کہا کہ زوجناک بما معک من القرآن، قرآن کی وجہ سے ہم آپ کو عزت دیتے. چر میں نے محمد نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کرایا. اس فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. زوجناک بما معک من القرآن، بعد میں گنجائش ہو مہر دے دینا، مہر تو دے گا، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے، کوئی پراپرٹی والا نہیں ہے. زوجناک بما معک من القرآن، زوجناک بما معک من القرآن. ارے آپ عالم اور حافظ قرآن ہیں، قرآن کی صورتیں آپ کو یاد ہے، تو پھر آپ کو چھوڑ کر کے بیٹی کس کو دے دیں گے؟ یہ بخاری میں بھی حدیث آپ کو ملے گی، ترمذی ثانی کے اندر بھی آپ کو ملے گی، بخاری ثانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مشکات کے اندر بھی روایت موجود ہے. زوجناک بما معک من القرآن. انبیاء کی سنن میں سے فرمایا کہ تیسری چیز نکاح ہے. نکاح نکاح نکاح. اولاد آپ کی 7 سال کی ہو جائے، مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7، 7 سال کے ہو جائے نماز کے حکم دے دو. وفرقوا بینہم فی المضاجع اذا كانوا 10 سنین واضربوہم علیہا ان كانوا 10 سنین. 10 سال کے ہو جائے بستر الگ کر دو. بہن بھائی کو، بھائیوں کو ایک ساتھ نہ سلاؤ، بہن بھائی کو ایک ساتھ نہ سلاؤ. یہ بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں، کہتے مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے، تبلیغی لوگ ایسی باتیں کرے، الو کا پٹا. یہ مولوی اور تبلیغی ایسی باتیں کرتے. یہ مولوی تبلیغی کی باتیں کہاں آگے؟ یہ نبیوں کا تاج رئیس الانبیاء محمد رسول اللہ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ابو داؤد کی جلد اول کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7، 7 سال کے ہو جائے نمازی بناؤ، ان کو نمازی بناؤ، نمازی بناؤ. واضربوہم علیہا ان كانوا 10 سنین، 10 سال کے ہو جائیں ان کی پٹائی کرو. علیہا علی ترک الصلاۃ، نماز کو جب ترک کریں ان کی پٹائی کرو. وفرقوا بینہم فی المضاجع، بسترے ایک بسترے پر نہ سلاؤ. وہ زمانہ تھا کہ ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، اور آج تو وہ زمانہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے، گورے گوروں کو دیکھیں کہ بس ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئی ہے، تو پھر بچے معصوم بچے وہ بھی نقل اتار رہے، آؤ گیم کھیلتے. 24 گھنٹے جب وہ دیکھیں گے، گوروں کو دیکھیں گے، ان بغیرتوں کو دیکھیں گے. اور چوتھی چیز فرمائے الحیاء الحیاء الحیاء. انبیاء کی خصوصی سنت، نبی کی خصوصی سنتوں میں سے الحیاء، حیا ہے. ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا ہے کہ اس طرح حیا نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا چھوڑو، خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ یہ حیا کو اپنا رہا حیا دار انسان ہے. حیا تو پسندیدہ صفت ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، مشرکین مکہ پتھر اٹھا کر کے اپنے کندھے پر، اپنے گود میں سینے سے لگا کر کے پتھر اٹھا کر کے لا رہے. میرا نبی اب تک بالغ نہیں ہوا، میرا نبی اب تک بالغ نہیں ہوا، قریب البلوغ ہے. بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی چچا حضرت عباس 2 سال آپ سے عمر میں بڑے تھے. حضرت عباس نے فرمایا میرا نبی 2 پتھر اٹھا رہا اپنے کندھے پر، محمد قربان جاؤں تیرے جوتیوں پہ. میرا نبی 2 بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں. حضرت عباس نے چچا ہے، دونوں کی عمر برابر ہے، اور آپ حضرت عباس بے تکلفی میں کہتا ہے کہ محمد جبہ بڑا ہے، جبہ ہے، اور جبہ کے نیچے جو تہبند ہے، ازار بند، تہبند لنگوٹی جس کو آپ کہتے ہیں، حضرت اتنا بڑا جبہ ہے، اور اس تہبند کو نکال کر کے اس کو دوہرا کر دیں، تہرا کر دیں، اور اس کو کندھے پر رکھیں. اور جب آپ اس کو کندھے پر رکھیں گے
اور پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ پتھر رکھیں ایک دو، تو پھر یہ کہ کندھے پہ زخم تو نہیں لگے گا. اتنے بڑے پتھر اٹھا رہے اور اپنے کندھے پر رکھ رہے ہیں، تو آپ کا کندھا مبارک زخمی ہوگا. اس لیے کپڑے کو جبہ بڑا ہے آپ کا، شرمگاہ نہیں کھلے گی. اس کپڑے کو اور تہبند کو دوہرا کر دے، تہرا کر دے، چوہرا کر دے، دوہرا تہرا چوہرا کر کے آپ اس کو یہاں رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر پتھر رکھیں. فرمایا حیا اس کی اجازت نہیں دے رہی. اللہ اللہ، ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے. نبی اشد حیا من العذرائے. دو چیزیں عورتوں میں اتنی حیا نہیں ہوتی کہ نبی اس سے زیادہ حیادار ہوتا. بچپن معصوم بچہ تب بھی حیادار ہے. ابھی تک نبوت نہیں ملی ہے، ابھی تک جبریل نہیں آیا، ابھی تک فرض واجب سنت موقدہ غیر موقدہ حلال حرام یہ چیزیں جبریل نے ابھی تک نہیں بتائی ہے. اس سے پہلے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یہ تہبند کو دوہرا تہرا چوہرا کر دے، یہاں رکھ دے اس کے اوپر. فرمایا کہ ہمت نہیں ہو رہی، کر لو. اب بے تکلفی تھی تو علماء نے یہ لکھا ہے، آگے حدیث میں الفاظ نہیں ہے. فرمایا کہ جب تہبند کو کھولا، تھوڑا سا تہبند کو جیسے کھولا، میرا نبی بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. اب آگے اہل سیرت والے لکھتے ہیں، آگے حدیث کے الفاظ نہیں ہے کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. اللہ اکبر. ارے بھائی، بڑا جبہ عربوں کا آپ نے دیکھا، شرمگاہ کھلی بھی نہیں، لیکن اپنے طور پر ذہن میں آ گیا کہ لنگوٹی کے اور تہبند کو آپ نے کیوں ہٹایا. اسی پر جو پریشانی ہو گر پڑے. اور آگے سیرت والے لکھتے ہیں کہ دوڑ کر کے فرشتوں نے لنگوٹا فوراً باندھا. ابھی تک نبوت نہیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی فرشتے آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں. اس سے پہلے بھی فرشتوں نے آ کر کے یہ آپ کی تہبند باندھ لی. تہبند باندھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا تو دیکھا تہبند بندھا ہوا ہے، تو اب خوشی ہو گئی. نہ شرمگاہ کھلی، نہ کسی نے شرمگاہ دیکھی، لیکن اپنے طور پر جبے کے نیچے سے جیسے تھوڑا سا آپ نے یہ کہ تہبند کو کھولنا چاہا، کچھ کھولا، اسی پر بے ہوش ہو گیا. اور ہم لوگ اگر ننگے نہ ہوں تو پھر بے ہوش ہوتے. کپڑے کوئی ہمیں پہناتا تو ہم بے ہوش ہوتے. ننگے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، ننگے ہو جائیں ڈانس کرے تو پھر بہت ہی اچھا. روشن خیالی ہے، اس روشن خیالی کے اندر شلوار کی اور جامہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس روشن خیالی میں اللہ کا جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جانور کا چھوٹا سا دم ہوتا ہے لیکن اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے. ہم نے سندھ میں دیکھا ہے، بھینسوں کو دیکھا، بھینس والوں سے پتہ بھی کیا، جب بھینس دودھ چھپاتی ہے اس کے دم کو پکڑ کر کے اس کو مروڑ کر کے تاکہ یہ دودھ کیوں چھپاتی ہے، کچھ دودھ چھوڑ دے. وہ بھینس زور لگاتی ہے کہ دودھ کے چند قطروں کے لیے میری شرمگاہ کو تو ظاہر نہ کرو، کچھ تو شرم کرو. ہاں، کتا بے شرم ہے، گدھے بے شرم ہے، خنزیر بے شرم ہے، اور جو ان کا گوشت کھائے گا وہ بھی بے شرم ہوگا. غذا کا اثر ہوتا ہے، حلال اپنا اثر دکھاتا ہے، حرام اپنا اثر دکھاتا ہے. اور پھر یہ کہ خرگوش کی گوشت کی خصوصیت الگ ہے اور مرغی کی خصوصیت الگ ہے، بٹیر کی خصوصیت الگ ہے، بکری کی الگ ہے، دمبے کی گوشت کی خصوصیت الگ ہے، گدھے کی تاثیر الگ ہے، کتے کے گوشت کی تاثیر الگ ہے، اور خنزیر کی گوشت کی تاثیر الگ ہے. خنزیر بہیا، کتا کتیا بہیا، گدھے گدھیاں بہیا. اور چائنا والے کھائیں اور امریکہ والے بھی کھائیں، بہیاؤں کے سردار، اور ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ یہ ہمیں انسانیت سکھائیں گے. گوادر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ گئے تو وہاں ہماری دعوت کی، وہ قومی اسمبلی کے بڑے کہنے لگے کہ یہاں شراب بھی پیتے ہیں، چائنا والے شراب بھی پیتے ہیں، شراب کی بوتل لگا کر کے رمضان میں، اور ہنستے ہم پر اور کہتے ہیں کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو بدبختو، شراب بھی پیتے ہیں. اور بے حیائی عام. ترقی تو ہوگی، ہمارے ملک کو ترقی ہوگی. تو میں نے کہا وجہ
پریشانی گپے نیستے ہر کی داشتگی آئی تیرانا گوشت دار. میں نے کہا کہ جناب ناراض نہ ہو جاؤ, گدے کو جب رکھو گے نا, گدا جب گھر میں رکھو تو پھر وہ ڈھینچو کرے گا, پیچھے سے ٹر بھی کرے گا, اس کو بھی سنتے رہو. جب آپ نے گدے پال کر کے رکھا ہے نا کہ ملک ترقی کرے, ہمارے ملک کو حیا کے دائرے میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. حیا کے دائرے میں ملک کو ترقی نہیں ہو رہی, اس طریقے پر ملک کو ترقی ہوگی. اور یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک مرحوم حاجی صاحب صدر صاحب, پھر ہمارے ملک میں میراتھن ریس شروع ہو گیا. میراتھن ریس کیا ہے؟ مرد اور عورت دونوں دوڑ لگائیں میدان میں, مرد اور عورت دوڑ لگائیں کہ ملک کو ترقی ہو جائے. ارے ملک کو ترقی ہوتی تو ہم لوگ مولویوں کے ساتھ وزیر پھر اپنے بیوی نکالے, ہم لوگ مولوی لوگ دوڑ لگائیں گے؟ غریب پٹھان اور غریب بلوچ, غریب مہاجر, غریب سندھی, مسکین, ان کی بیوی اور بہن اور بیٹی کی دوڑ سے ملک کو کیا ترقی ہوگی؟ ملک کو ترقی ہوگی کہ بڑا آدمی صدر یا وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, وہ اپنے بیوی کو نکالے میدان پہ, ہم لوگ مولوی مجبور ہے دوڑ لگائیں گے. ظاہر ہے کہ غریب کی بیٹی کی دوڑ لگانے سے ملک کو کیا ترقی ہوگی؟ مسکین جو روزانہ دہاڑی کر کے لاتا ہے 300 روپے اس کو ملتے, اس کی بیٹی اور بہن کی دوڑ سے کیا ملک کو ترقی ہوگی؟ انسان جتنا بھی بڑا ہوگا اور جتنا دوڑ لگائے گا اس سے ترقی ہوگی. تو تبلیغی غریب مجبور ہے, ہم بھی ان کو تیار کریں گے, ہم لوگ مولوی لوگ بھی تیار ہے, کوئی بوڑھا ہو, شوگر کے مریض ہو, پھر بھی دوڑ لگائیں گے, ملک کو ترقی ہو جائے نا. اگر ملک کو ترقی ہوتی ہے تو نکالے اپنی بیویوں کو, مولویوں کو ہم تیار کریں گے, دوڑ لگائیں. اور اگر اس سے ملک کو ترقی نہیں ہوتی, اس کو حیا کے خلاف سمجھتے ہو, تو غریب کو تم نے بے حیا کیوں سمجھا؟ پرلے درجے کے بے حیا تم خود ہو. اس سے اگر ملک کو ترقی ہوتی نہیں ہے تو پھر غریب کی عزت پر آپ نے کیسے حملہ کیا؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. اللہ اکبر. معتزلے کے دور حکومت میں خلق قرآن کا مسئلہ کہ کلام اللہ مخلوق نہ غیر مخلوق, یہ علمی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس علمی مسئلے کے جرم میں معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے, انہوں نے امام احمد کو میدان پہ کھڑا کر کے کوڑے پر کوڑا. راوی کہتا ہے کہ قرب و جوار کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد کئی دن جیل میں رہے جب اس کو کوڑے پڑتے تھے. جب ان کو کوڑے پڑتے تھے, کہا اللہ کی قسم ان کوڑوں کی آواز, ڈھزا ڈھز کی آواز ہم سنتے تھے. اور لکھنے والا لکھ کر کے کہتا کہ یہ اتنے کوڑے جو امام احمد کے مبارک جسم پر برستے تھے, یہ کوڑے اگر کسی ہاتھی کو لگائیں تو وہ ہاتھی بھی مر جاتا. ظلم کی انتہا ہو گئی, ظلم کی انتہا. آخری دنوں میں معتزلہ کے بادشاہ نے کہا کہ بتا تو ٹھیک ہے یا ہم ٹھیک ہے. جیسے کہ اب بھی کہتے ہیں نا مولوی کو کہ روشن خیالی وہ ہے کہ جس میں زنا بالکل یہ حیا کے دائرے میں داخل ہے. زنا وہ بے حیائی نہیں ہے, شراب نوشی بے حیائی نہیں ہے, قتل و غارت بے حیائی نہیں ہے, ننگا ہونا بے حیائی نہیں ہے, روڈوں پر کھلے عام یہ کوئی بے حیائی نہیں ہے. یہ روشن خیالی ہے سب کے سب. روشنی ہم نے دیکھی سورج کی روشنی دیکھی اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. روشنی دیکھی محمد رسول اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. روشنی دیکھی, اس کو دیکھی یہ جو میرے ہاتھ میں ہے, وانزلنا الیکم نورا مبینا. روشنی دیکھی تو توحید کی روشنی دیکھی, روشنی دیکھی تو سنت کی روشنی دیکھی, روشنی دیکھی تو نبی کی طریقوں کی روشنی دیکھی. یخرجہم من الظلمات الی النور. تاریکیوں میں, بے حیائی میں, زنا میں, فحاشی میں, اور یعنی کے اندر تاریکیوں میں پڑے ہوئے میں محمد ان کو روشن خیال بنا رہا ہوں. یخرجہم من الظلمات الی النور, تیسرا پارہ ہے. ان کو محمد تاریکیوں سے نکالا. زنا تاریکی ہے, بے حیائی تاریکی ہے, قتل و غارت تاریکی ہے, غیبت تاریکی ہے. روشن خیالی, میں محمد روشن خیال, میں خود روشن خیال ہوں. واہ محمد واہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہ نور ہے, وہ خود بھی نور ہے. اور روشن خیال آسمان والی ذات وہ روشن ہے, اللہ نور السماوات والارض. اور یہ قرآن بھی نور ہے, وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور دین بھی روشن خیالی ہے, دین پورا دین روشن. وہ یخرجہم من الظلمات الی النور. اور تاریکی کیا ہے؟ بے حیائی جتنے بھی وہ سارے تاریکی.
تو ہمیں روشن خیالی سکھاتا ہے الو کا پٹا. تجھے کوئی قرآن کا کوئی پارا یاد بھی ہے؟ تو قرآن پڑھ بھی سکتا ہے؟ تو قرآن کی تشریح تو کرے گا نا. اعلیٰ سے اعلیٰ اپنا کوئی بڑا سا بڑا وزیر لاؤ, ایک یتیم قسم کا بچہ اس کے حوالے کر دیں گے, تمہارے وزیر کا دماغ خراب نہ کرے, مولوی منظور پہ لعنت کر لینا. تم روشن خیال کہاں سے بن گئے؟ روشن خیال وہ ہے جو تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں. الیاس کی جماعت روشن خیال ہے. روشن خیال الیاس کی جماعت روشن خیال ہے. روشن اہل مدرسے خیال روشن خیال ہے. مفتی حضرات روشن خیال ہے. روشنی یہی روشنی ہے. میں نے یہ ساری روشنیاں آپ کو بتائی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور نور روشن. آسمان و زمین کو روشنی اس نے بخشی ہے, سورج کو روشنی اس نے بخشی ہے, چاند کو روشنی اس نے بخشی ہے, تاروں کو روشنی اس نے بخشی ہے, قرآن روشن اس نے بھیجا ہے, روشن محمد اس نے بھیجا ہے, توحید روشن اس نے بھیجا ہے, دین روشن اس نے بھیجا ہے, حیا روشن حیا اس نے ہمیں بتائی ہے. یہ سارے روشن خیالی ہے. اس کے خلاف جتنی بھی صورتیں وہ ساری بے حیائی کی, وہ بے روشنی ہے. ملک کو ترقی ہوتی ہے کہ بہنوں کو ہمارے دوڑ لگوا دیں, دوڑ لگوا دیں, دوڑ لگوا. عرض کر رہا تھا امام احمد رحمت اللہ علیہ کو کوڑے, بادشاہ نے کہا کہ او ملا بتا تو ٹھیک ہے یا ہم ٹھیک ہے. کئی دن کوڑے برساتے 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 آخر میں امام احمد کو پکڑ کر کے جلادوں نے لایا. آخری دنوں میں کہنے لگے کہ بتا تو ٹھیک ہے یا میں ٹھیک ہوں. امام احمد نے کہا میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا, جب میری روح نکل جائے گی میرے جسم سے, میرا جنازہ فیصلہ کرے گا کہ تو حق ہے یا میں حق پر. اس کا فیصلہ میرا جنازہ کرے گا. میرے جنازہ کو دیکھ لینا. اس زمانے میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی, لیکن مورخ مجبور ہو کر کے کہتا ہے امام احمد کا جب جنازہ اٹھا, اللہ کی قسم لاکھوں انسان دھاڑے مار کر کے رو رہے تھے. جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا حیا کے متعلق, امام احمد کو میدان پہ گراؤنڈ پہ کھڑے کر کے یہ کوڑے برساتے تھے, اور تماشائی لوگ جمع ہو جائیں تماشا دیکھیں. آج بھی ملا کی داڑھی پکڑ کر کے لوگ تماشا دیکھتے رہو, آج بھی تماشا دیکھتے رہو. بلاتے ہیں نا بے دین کہ آؤ ملا کا تماشا دیکھو کہ ملا کے ساتھ کیا ہو رہا. امام احمد رحمت اللہ علیہ کو میدان پہ کوڑے برساتے برساتے شاگرد اس کے رو رہے تھے, ماننے والے اس کے رو رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. جی ہاں, جن کے پاس بندوق ہو, جن کے پاس تلوار ہو, حکومت انہی کی ہوتی ہے, حکومت انہی کی ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ پر جو پوری دنیا جمع ہے, اس میں تماشا بین, تماشا دیکھنے والے وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں, اپنے شاگردوں کے رو رہے ہیں, شاگرد رو رہے ہیں. لیکن اچانک دیکھا کہ میدان میں اس معصوم کو کھڑا کیا, کوڑے برسا رہے. اچانک دیکھا کہ امام احمد ایسے کھڑے ہیں, پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں, اس پر کوڑے تو برسا رہے ہیں, لیکن اچانک دیکھا کہ نیچے چلے گئے, نیچے چلے گئے اور پھر اوپر اٹھا. دور سے شاگرد سمجھ نہ سکے اس کو. اس دن کوڑے مار کر کے انہوں نے چھوڑ دیا, واپس جیل لے گئے, واپس جیل لے گئے. تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی دور دور سے ہم مظلوم کیا کر سکتے ہیں, دور سے آپ کو دیکھا کہ جب آپ پر کوڑے برسا رہے تھے اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور آپ کھڑے تھے پہاڑ کی طرح اور اس ستون کی طرح بالکل سیدھا کھڑے تھے, اچانک آپ نیچے چلے گئے اور پھر واپس اوپر آ گئے اور آپ کا رنگ بھی بدل گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اور قرب و جوار والے لوگ بتا رہے کہ امام احمد رو پڑے. یہ مہینے سے کوڑے برسا رہے لیکن کبھی آپ روئے نہیں ہیں, اور آج آپ روئے. کچھ لوگ بتا رہے کہ نیچے چلے گئے اور پھر اوپر اٹھے. کہنے لگے کہ یہ راز کی باتیں نہ بتاؤں تو اچھا ہے. کہ نہیں بتا دو استاد جی بتا دو. کہنے لگے کہ یہ کوڑے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں, برسائیں, اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان ظالموں نے کوڑا مار مار کر کے پھر مجھے کھینچا تو میرا ازار بند تہ بند لنگوٹا یہ میرا کھل گیا, اور لنگوٹا میرا ازار بند تہ بند میرا گر رہا تھا, اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ میری شرمگاہ کھل جائے. میں نے کہا اللہ میں سب کچھ آپ کے لیے برداشت تو کر رہا ہوں, میں سب کچھ برداشت تو کر رہا ہوں, لیکن اب امام احمد کو تو ننگا کرتا ہے.
اے اللہ میں برداشت تو کر رہا ہوں لیکن کب تک برداشت کروں گا؟ اب تیرے میں ننگا ہو جاؤں، پوری دنیا مجھے ننگے حالت میں دیکھ لیں، اور تہبند میرا کھل گیا، میں نیچے چلا گیا، لیکن مجھ سے پہلے خدا جانے وہ کون سی مخلوق تھی، وہ فرشتے تھے یا وہ جنات تھے، انہوں نے میرے تہبند کو باندھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سی مخلوق تھی، خود مجھے پریشانی لاحق ہو گئی، اور آخر میرے دل میں آ گیا کہ اے اللہ میں کئی دن سے کوڑے برداشت کر رہا ہوں، لیکن اتنا تو نہ کر اے اللہ، اللہ میرے ساتھ کچھ۔ احمد بن حنبل تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے ان کوڑوں کو برداشت کر رہا ہے، لیکن اب تو میری شرمگاہ کھل جائے اس طریقے پر ہو۔ تو فرمایا کہ شرمگاہ، تہبند میرا کھل گیا اور تہبند میرا گرنے والا تھا، میں اس کو ہاتھ میں لینے اٹھانے کے لیے ایسے کہ کچھ نیچے ہو گیا کہ یہ کہ جبے سے شرمگاہ چھپ جائے، ایسے جلدی میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، فوراً میرے تہبند کسی نے باندھ دی۔ وہ فرشتے ہوں گے، وہ جنات ہوں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، اب تک بالغ نہیں تھا، لڑکے آپس میں ساتھی کھیلتے ہیں، جنگل میں چلے گئے تو ایک جھیل آ گئی، اور اس جھیل میں پانی کافی تھا، چشمہ، اور ساتھیوں نے وہاں نہانا شروع کر دیا، اور لڑکے تھے ننگے ہو کر کے انہوں نے نہانا شروع کر دیا اور کپڑے اتار کر کے کھیل رہے ہیں لڑکے۔ امام احمد اب تک بالغ نہیں ہے، امام احمد اب تک بالغ نہیں ہے، قریب البلوغ ہے۔ کہنے لگے احمد ابن حنبل، یہ احمد ابن محمد ہے، اور حنبل ان کے دادا کا نام ہے، احمد ابن محمد بن حنبل۔ کہنے لگے احمد چھوٹا احمد آؤ یار غسل کرو۔ امام احمد کہتا ہے کہ میں ننگا نہیں ہوتا۔ کہا اس میں تو ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، لڑکے کہہ رہے ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے بھائی یار، آپس میں ہم عمر ہے سارے کے سارے، ایک عمر کے لوگ ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، آ جاؤ۔ جو جواب دیا امام احمد نے، معصوم بچہ ہے، کہنے لگے کہ لوگ تو نہیں ہیں لیکن وہ آسمان والی ذات دیکھ رہی ہے، اتنا بے حیا بن جاؤں؟ اور ہمارے نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، واہ احمد واہ، اور بچپن سے نبی کو جانتا ہے، ہمارے نبی بڑے حیادار گزرے ہیں، بہت بڑے حیادار گزرے، مجھے حیا آتی ہے اس طریقے پر ننگا ہو کر کے۔ آج یہ ظہر کا ٹائم تھا، ظہر کے بعد کا ٹائم تھا، امام احمد چلا گیا۔ امام احمد ایسا ذہین بھی نہیں تھا، درمیانہ متوسط قسم کا ان کا ذہن تھا۔ آج امام احمد چلا گیا اور امام احمد سو گیا، رات کو خواب میں دیکھ رہا ہے محمد رسول اللہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ احمد آجا، تجھے سینے سے احمد لگا رہا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا نام بھی تو احمد ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میرا احمد آجا، احمد آجا، بڑا احمد آیا ہے، چھوٹے احمد کو پیار کرنے کے لیے آیا ہے، بڑا احمد آیا استقبال کے لیے آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے امام احمد کے سینوں کو ایسا کھولا، 36,000 حدیثیں تو صرف آپ کے مسند احمد بن حنبل میں، 36,000 حدیثیں آپ کے مسند احمد بن حنبل میں۔ اللہ نے ایسا سینہ کھولا اور ایسا حافظ الحدیث آپ کو بنایا، ایسا حافظ آپ نے امام بخاری کا نام تو سنا ہوگا، باہر کے لوگوں کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے۔ امام بخاری بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، 90,000 لوگوں نے، 90,000 سے زائد لوگوں نے قال اللہ وقال الرسول، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، 90,000 بڑے بڑے علماء کو آپ نے، بڑے بڑے علماء 90,000 لوگوں کو آپ نے خود بخاری شریف پڑھائی۔ بہت بڑے آدمی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور سب سے زیادہ روایتیں اسی کی نقل کرتا ہے، اسی کی روایتیں نقل کرتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حیا بھی کوئی چیز ہے۔ حضرت عقبۃ بن عامر کی روایت ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ انبیاء، جتنے انبیاء گزرے ہیں، سارے انبیاء کا یہ سبق ہے، سارے انبیاء کا یہ سبق ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے حیا بن جاؤ تو کچھ بھی کرو۔
حیا ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں، جب حیا نہیں رہے گی، جب حیا نہ ہو تو پھر زنا تو دوسری چیز ہے، زنا بے حیائی کا نتیجہ ہے، ننگا ہونا بے حیائی کا نتیجہ ہے، چوری کرنا بے حیائی کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ لوگوں کو قتل کرنا بے حیائی کا نتیجہ ہے، غیبت کرنا بے حیائی کا نتیجہ ہے، مسخرہ کرنا بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ یہ سب اس لیے سب سے زیادہ فرمایا الامر الرابع، چوتھی چیز جو انبیاء کی سنتوں میں سے خاص چیز الحیا و حیا ہے۔ جو کچھ جتنے بھی برائیاں ہیں دنیا کے اندر یہ سب بے حیائی کا نتیجہ ہے، یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ زی مغرب ہرچی میں آید ثوابست، زی مغرب ہرچی میں آید ثوابست، اذان جا بول اگر آید شرابست، میاں نے بولو میں فرق نبینم، اذان جا گو اگر آید کبابست۔ مغرب سے جو کچھ بھی آ جائے، میرے ساتھ ایک بہت بڑا آدمی، ہم قطر کے سفر کر رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ بیٹھ گئے، تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے، سب نے وہ لباس پہنا ہوا، وہ تنگ لباس، نام نہیں لیتا، آپ لوگ سمجھ گئے، وہ تنگ لباس سمجھ گئے نا، جس میں پٹا باندھتے ہیں نا، نام نہیں لیتا اس لیے کہ بہت قیمتی لباس ہے نا۔ تو میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی، اب وہ ہنس رہے، گڑ 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 کیسے ہو رہے، تو پیچھے سے وہ پٹا کھلتا ہے، آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، او بے حیاؤ تمہیں شرم آیا نا، مجھے تو شرم آتی۔ تو میرے ساتھ جو بڑا آدمی تھا، ہم قطر جا رہے تھے تو وہ بھی پہنا ہوا تھا یہی لباس۔ میں نے کہا یار آپ بہت مبارک ہے، اپنے ساتھیوں کو دیکھو، وہ گپ شپ میں لگے گڑ 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 ایسے ہو رہے، اور وہ پیچھے سے وہ پٹا جب کھلتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ہم نے تمہارے لیے لباس ایسا اتارا ہے، یواری سواتکم، جو شرمگاہ کو چھپائے، اور شرمگاہ جب کھلی ہوئی تو لباس تو نے پہنا کیوں ہے پھر؟ یہ لباس تو نہیں ہے۔ حضرت اقدس قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض لوگ جیسے کہ ہندوستان کے پاجامہ پہنتے ہیں، اور وہ ٹیٹ بالکل وہ پاجامہ اس قسم کا ہوتا ہے، اس سے جتنے بھی خزانے سارے نظر آتے ہیں۔ پاجامہ جو ہوتا ہے نا کہ اس میں جتنے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے نظر آتے ہیں، وہ پاجامہ پہنے ہوئے۔ تو حضرت نے لکھا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، جو دنیا میں لباس سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے لباس پہنا ہے، لیکن اللہ کے سامنے یہ ننگے شمار ہے، یہ اللہ کے سامنے ننگے شمار ہے۔ اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، ابن مسعود حیا کرو، حیا کو اپناؤ، اللہ کو حیا بہت پسند ہے، حیا کو اپناؤ۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ انا نستحی وبحمد اللہ، ہم تو حیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، حیا یہ نہیں ہے کہ جس کو تم حیا سمجھتے۔ جی میرے پیارے آپ بتا دیں حیا کیا ہے؟ فرمایا کہ فلیحفظ الراس وما حوا، آدمی حیا والا، حیا تو اس کو کہتے ہیں اپنے سر کی حفاظت کرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کسی اجنبی خاتون کو نہ دیکھے، سر میں جو کچھ، فرمایا کہ غیبت نہ سنو، یہ بھی حیا ہے، زبان غلط استعمال نہ کرو، یہ بھی حیا ہے۔ یہ سارے سر کے ساتھ جڑے ہوئے، کان سر کے ساتھ جڑا ہوا، زبان سر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آنکھیں سر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ولیکن فلیحفظ الراس وما حوا، سر کی حفاظت کرے اور سر کی نگرانی میں جتنی اعضاء ہیں، آنکھیں، ان سے کسی کی نگاہ بد نگاہی نہ کرے۔ یہ ظاہر ہے یہ کسی کی ماں اور بیٹی کو بد نگاہی سے دیکھے گا، یہ قرض ہے، اس قرضے کو اللہ اس دنیا میں اس سے وصول کرائے گا۔ اس کی ماں اپنی ماں اور بہن بیٹیوں کی بھی خبر خیر منا لے، سوال ہی نہیں ہے کہ وہ بچ سکے۔ فلیحفظ الراس وما حوا، سر کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے۔ والبطن وما وعا، پیٹ کی حفاظت کرے، حرام اس میں نہ ڈالے۔ وما وعا، پیٹ کے ساتھ اور بہت سے اعضاء جڑے ہوئے، ان کی حفاظت کرے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جو دو جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اس کی گارنٹی مجھے دے دو، اور اپنے آنکھوں کی اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا۔ یہ حیا ہے۔ من یضمن لی ما بین لحیہ، اپنے دو جبڑوں کے درمیان میں یعنی زبان، اس کی حفاظت کرے۔ صوفیہ اس میں کہتے ہیں کہ آنکھوں پر پٹی باندھ دو،
وما بین رجلیں، اور پاؤں کے درمیان میں جو شرمگاہ، اس کو غلط استعمال نہ کرے. ازمن لہو الجنہ، میں محمد رسول اللہ جنت کی گارنٹی اس کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو محمد رسول اللہ کی وفادار ہو یا نہ ہو، اللہ کی وفادار ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے وفادار بنے. ہمارے ملک کی وفاداری، اپنی ذات سے انسان وفا کرے، اپنی اولاد سے وفا کرے. اپنی اولاد اور اپنی ذات اور اپنے ملک سے وفا کی صورت یہ ہے کہ حیا کو اپنائیں. بے حیائی آئے گی، اللہ کی قسم نہیں رہے گا، یہ ملک نہیں رہے گا. فوج اس کو بچائے گی، فوج بچائے گی، فوج بچائے گی، فوج بچائے گی، فوج بچائے گی. اوپر والے سے لڑیں گے تم، رینجر تمہارے اوپر والے سے لڑیں گے. بے حیائی جب پھیلے گی اوپر والے سے لڑیں گے. نہیں، کوئی بھی نہیں بچائے گا. اس ملک کو بچانے والا ملا ہے، اس ملک کو بچانے والے حافظ صاحب ہے، اس ملک کو بچانے والے تبلیغ والے ہیں جو حیا کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کی قسم اس ملک کو تباہ کرنے والے ہیں جو بے حیائی کو عام کرنے والے، جو بے حیائی کو عام کرنے والے ہیں. مرد اور عورت. میں جہاز میں سوار ہو گیا، میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تھا، وہ بھی سیٹ ایک خاتون کے پاس، اس کے ساتھ میری سیٹ تھی. میں حیران ہو گیا کہ میں کیسے بیٹھ جاؤں. تو میں نے اس ساتھی کو کہا، اشارہ کیا، میں نے کہا تو بیٹھ جا. میں نہیں بیٹھتا، میں آپ کی جگہ پر، آپ اپنی جگہ پر بیٹھ. میں ادھر ہو گیا تو وہ ساتھی، وہ غریب بھی، وہ بھی دیندار تھا. میں نے مذاق میں نے کہا تو بیٹھ جا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں بیٹھتا. ہم دونوں کھڑے رہے. اب دیکھ رہے کہ اس کو کہاں بیٹھائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگی، اعلان کر کے کہتی ہے آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اسلام میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اسلام میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہے حیا ہے. یہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، یہ کسی کی بہن ہوگی جس نے اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے. اور جہاز میں ملا کو اس طرح للکارتی ہے اور تبلیغی کو اس طرح للکارتی ہے. بیٹھ، اتھے بیٹھ، کوئی گلی نہیں ہے، اتھے بیٹھ ہے، کوئی گلی نہیں ہے. میرے نبی کے ہاں تو اس سے بڑی بے حیائی کوئی ہے ہی نہیں. جو آیتیں میں نے پڑھی تھی وہ تو ان کی تلاوت رہ گئی، کسی اور ان کا ترجمہ رہ گیا کسی اور موقع. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم صفت کو، حیا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اہل اقتدار کو اور ہمارے عوام کو، مسلمین اور مومنین، اللہ پاک اہل ایمان کو ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے. اللہ ہمیں باحیا بنا دے. ان اللہ حی کریم، اللہ کی ذات حیا والی ذات ہے، کریم ذات ہے، ستیر پردے والی ذات ہے. یحب الحیا والتستر، یہ شرمگاہ کو نہ کھولو. اللہ حیا کو پسند کرتا ہے. با حیا بن جاؤ. استحیوا من اللہ حق الحیا، حیا کو اپناؤ، ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.